www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہوا ہے. قرآن ایک اصولی کتاب ہے، اگرچہ ضمناً اس کے اندر بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے اور بھی مسائل رکھے ہیں، لیکن اصل قرآن کا مقصود انسان کی ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. تو قرآن اصل تو اترا ہے مسلمانوں کی ضرور ہدایت کے لیے نہیں، انسان کی ہدایت کے لیے اترا ہے. ہاں، ضمناً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کہیں ہو رہا تھا اور جس بستی میں قیام فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور بلکہ مارکیٹ سے خریدنا چاہا، تو انہوں نے چونکہ کفر میں وہ لوگ تھے اس لیے مارکیٹ سے کھانا پیسوں کے بدلے میں بھی نہیں دیا. رات میں صحابہ وہاں قیام پذیر تھے اور اتنے میں اس گاؤں کے سرپنچ اور چودھری کو، جو بادشاہ ہوگا وہاں کا، جو امیر ہوگا، اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا اور وہ لوگ دورے دورے آئے. فرمایا تم میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا جی ہاں میں جانتا ہوں. فرمایا چلیے ہمارے امیر کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. تو حضرت نے شرط لگائی کہ میں بکریوں کا ایک ریول لوں گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا تھا پیسوں کے بدلے میں بھی. تو حضرت نے پھر شرط لگا دی کہ میں تم سے بکریوں کا ایک ریول لوں گا. تو میں ٹھیک ہے. حضرت گئے اور سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کیا. اسی لیے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں الحمد شریف کے 25 نام بیان فرمائے. ان 25 ناموں میں ایک نام سورہ شافیہ بھی، کہ سورت کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے. سورہ کافیہ بھی ہے، یہ سورت پورے قرآن کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے. یہ سورت الفاتحہ بھی ہے، اس لیے کہ فاتحہ کا معنی کھولنا، قرآن یہیں سے کھلتا ہے، اس لیے اس کو سورت الفاتحہ کہا گیا. اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا. سبعن کا معنی 7 آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے کہ مثنا سے ہیں جس کا معنی تعریف کرنا، اور اس سورت میں اللہ نے خود اپنی تعریف فرمائی، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا. تو بہرحال یہ بڑی جامع صورت ہے. حضرت نے جا کر کے دم فرمایا اور اس کو شفا ہو گئی. تو شرط کے مطابق حضرت نے 30 بکریاں لی ان لوگوں سے. ہم نے جھاڑ پھونک کر دیا، تمہیں اچھا ہو گیا، 30 بکریاں لا. اب یہ مفتیان تمہارے وہاں ہیں، وہ ان سے مسئلہ پوچھتے رہنا کہ اس کے بدلے پیسے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ تمہیں بحث کر کے بتائیں گے. لمبی چوڑی بحثیں ہیں اس میں. بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 بکریاں، لیکن اپنے رفقا سے یہ کہا کہ ہم ابھی کھائیں گے نہیں، ذبح نہیں کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھیں. حضرت سے جا کر کے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا اچھی باتیں لے لیا، تقسیم کر لو. بلکہ حضرت نے فرمایا بھائی میرے لیے بھی حصہ رکھنا. حضرت نے اس روایت میں فرمایا ہے کہ میرے لیے بھی حصہ رکھنا. یہ حضرت کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت نے دل جوئی کے لیے یہ جملہ فرمایا. ذرا ان کا جی خوش ہو جائے
اس لیے حضرت نے یہ جملہ فرمایا، اور حضرت اپنے صحابہ کی بڑی رعایت فرمایا کرتے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اللہ کے نبی کے باب میں جو تصور لے کر کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ جو وقت سے یوں بیٹھتے ہوں گے اور صحابی کو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوگی اور صحابی کو ہنسنے کی بھی ہمت نہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بولتے تھے، ہنستے تھے، رفقا کو لے کر بیٹھتے تھے۔ 20 سال پہلے میرا سفر حج کا ہوا، میں نے خود سقیفہ بنو ساعدہ کو دیکھا ہے، مدینہ شریف میں تھا، اب تو وہ توڑ دیا گیا۔ آپ جب مسجد نبوی میں مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو راستہ جاتا ہے ادھر سے اس طرف چلے جاؤ تو وہاں سقیفہ بنو ساعدہ تھا۔ سقیفہ بنو ساعدہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ دیہات کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں چوراہا بنایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، بیٹھکا بنایا جاتا ہے گاؤں سے باہر، جہاں گاؤں والے آ کر کے بیٹھا کرتے ہیں اور دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ سقیفہ بنو ساعدہ اسی طرح کی ایک بیٹھک تھی جہاں حضرات صحابہ جا کر بیٹھتے تھے، اس پر ایک چھپر تھا۔ اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے، حضرت بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کی باتیں سنتے تھے۔ جب تک کہ ایک امیر گھل مل کر نہیں رہے گا اندر کے حالات کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مقتدا کے لیے، ایک رہبر کے لیے، ایک پیشوا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اندر میں گھسے، اور جب اندر میں گھسیں گے تو اندر کی بیماریوں کا پتہ چلے گا، اور جب بیماریوں کا پتہ چلے گا تب جا کر کے علاج ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ ہم اندر نہیں گھسیں گے بیماریوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اسی طرح کا تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت بیان فرما رہے تھے ایک مرتبہ اور ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ایک صاحب اللہ کے پاس آئیں گے اور تعالیٰ جل شانہ سے یوں کہیں گے کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو عجیب ہے، میں نے تجھے اتنی بڑی جنت دے رکھی ہے، ابھی تو کھیتی کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بس دنیا میں کھیتی کرتا تھا، مجھے شوق ہے۔ اور جنت چونکہ مقام حزن نہیں ہے، مقام غم نہیں، وہاں کسی قسم کا غم نہیں۔ اب اگر اس کو کھیتی سے منع کیا جائے تو غم اور صدمہ ہوگا، اس لیے اللہ اس کا طبعی تقاضا پورا کرے گا۔ اللہ کہے گا یہ زمین ہے، لگا اس میں تیری کھیتی، تو وہ جب یوں بیج ڈالتا ہوا چلے گا اللہ اس کو بیج بھی دے گا، وہ بیج ڈالتا ہوا یوں چلے گا، اور جب واپس آئے گا تو وہ تو بڑے بڑے درخت کی طرح ہو چکے ہوں گے، لیکن وہاں کیا کرے گا؟ کوئی پیٹارے تھوڑے ہیں کہ کاٹ کاٹ کر اس میں بھرے گا۔ جب حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں تو ایک دیہاتی صحابی ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یوں کہا کہ حضرت یہ آپ کا کوئی مہاجر ہوگا یا انصاری ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔ وہ صحابی کہہ رہے کہ یہ آپ کا کوئی مہاجر ہوگا یا انصاری ہوگا، ہم نہیں، ہم تو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ہم تو جانور والے ہیں، ہم اس طرح کھیتی نہیں کرتے ہیں، یا آپ کے مہاجر کھیتی کرتے ہیں یا آپ کے انصار کھیتی کرتے ہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضرت اتنا ہنسے ان کی بات پر، اتنا ہنسے کہ آپ کا منہ مبارک کھل گیا، آپ کے انیاب تک کھل گئے۔ آپ نے صحابی کو کچھ نہیں کہا، وہ جانتے ہیں یہ دیہاتی صحابی ہے، بہرحال انہوں نے اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب، ایک درخت وہ ہے جس کے اوپر سارے لوگوں نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہیں، چارہ گرایا ہے، اونٹنی کو کھلایا ہے، اور ایک درخت وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی، آپ اپنی اونٹنی کے لیے کون سا درخت پسند کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تو حضرت عائشہ ہنسی اور یوں فرمایا میں ہی تو ہوں۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ کی ساری بیویاں دوسرے شوہروں سے ہو کر آئی ہے، یعنی دوسرے شوہروں نے اپنے اونٹنیاں چرائی ہے، میں ایک کنواری لڑکی تھی جو آپ کی خدمت میں آئی ہوں، اور مجھ پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی اور میں آپ کی خدمت میں آئی۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی بات پر ہنس پڑے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کر رہی ہے، میں نبی ہوں، ہماری طرح لا حول نہیں کرنے لگ گئے کہ میں نبی ہوں اور تو میرے ساتھ اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بچے جیسے، جوان کے ساتھ جوان جیسے، بروں کے ساتھ بروں جیسے،
ہر ایک کے مزاج کے مطابق، تبھی تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ اصلاح کے لیے انسان کو یہ ضروری ہے، جب تک یہ طریق اختیار نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں ہمارے وہاں معلمین کو، پڑھانے والوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم بچوں کی سائیکولوجی سے واقف نہیں بنیں گے، وہاں تک ہم ان کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی سائیکولوجی سے واقف بنیں۔ کسی بچے میں شان ہے برائی کی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ہمیں بچوں کے مزاج شناسی کی بہت ضرورت ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ بچوں کے جملے سے ابن قیم بہت بڑا آدمی ہے، کہا بچوں کی باتوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں مقتدا بننے کی صفت ہے یا مقتدی بننے کی صفت ہے۔ اگر بچہ بات بات میں یوں کہے کہ میرے ساتھ کون رہے گا، معی، میرے ساتھ کون رہے گا، یہ میرے ساتھ کا مطلب یہ ہے میں بڑا رہوں گا، کوئی ساتھ رہے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر مقتدا بنے گا، بڑا بنے گا، امیر بنے گا۔ اور اگر بچہ بچپن میں بات میں یوں بولتا ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا، اس کا مطلب یہ چھوٹا ہے، اس میں بڑا بننے کی صفت نہیں ہو سکتی۔ میں کس کے ساتھ رہوں گا یعنی کوئی اور ہوگا امیر، اور میں اس کے ماتحت رہوں گا۔ تو بچوں کی سائیکولوجی جب تک ہم نہیں سمجھتے وہاں تک تربیت نہیں ہو سکتی ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ امت کی سائیکولوجی کو سمجھو، امت کے مسائل کو سمجھو، تب جا کر کے تم امت کی صحیح تربیت کر سکتے ہو۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ کیسی بات کر رہی ہے، اور یہ باتیں جو تھی وہ ایک میاں بیوی کے آپس کے مسائل کی بات تھی، جس کے اندر واقعۃ الافک کے اندر ایک عجیب و غریب بات ملتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اتر گئی، قرآن کریم میں آپ کی برات اتری، اور جب آپ کی برات اتری اور حضرت ہی پر اتری وہ وحی، اور حضرت مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا عائشہ تیری برات اللہ نے اتار دی۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہہ رہی ہے قومی عائشہ اٹھو، حضرت کا شکریہ ادا کرو، دیکھو تمہاری برات اتر گئی، اللہ کے نبی تمہاری برات، تمہاری پاک دامنی کو آیت کے ذریعے سے تمہیں سنا رہے ہیں، اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، یہ تو سچ مان گئے تھے، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے برات اتاری بھیجی۔ حضرت کے سامنے بول رہی ہے حضرت عائشہ، اور حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عائشہ کے علاوہ، آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی اور اس بات کو کہہ دے تو خطرہ ہے ایمان سے نکل جانے کا، لیکن یہ میاں بیوی کا مسئلہ تھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح نزاکت کی بات، نخرے کی بات کرتی ہے، تو اس بات کو از قبیل نخرہ و نزاکت سمجھی گئی۔ لیکن حضرت نے حدود شرع میں جب تک ہے وہاں تک تو عورت کی نزاکت کو برداشت کیا، نخرے کو برداشت کیا، بہت سارے اس کے واقعات ملیں گے۔ لیکن جب شریعت کے اوپر آنچ آئی ہے تو پھر اپنی بیوی کو بھی معاف نہیں فرمایا آپ نے۔ اللہ کے حبیب حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور پھر واپس ہو گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے دوڑی اور فرمایا انا اتوب الی اللہ تبارک و تعالی ثم الیک یا رسول اللہ، میں پہلے اللہ سے معافی مانگتی ہوں پھر آپ سے معافی مانگتی ہوں اللہ کے حبیب۔ میرے بھائیوں، یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہم کو بتایا کہ جب کسی کے پاس معافی مانگنے جاؤ تو یوں کہو میں پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ پہلے اللہ کا ذکر کرو گے، سامنے والا معاف نہ کرنا چاہے گا تو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کا نام آ گیا۔ ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ بتایا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا انا اتوب الی اللہ، میں پہلے اللہ سے معافی چاہتی ہوں پھر آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا قصور کیا ہوا کہ آپ دروازے سے واپس ہو گئے، مکان میں نہیں آیا؟ تو فرمایا کہ تو نے جو پردہ لٹکایا ہے اس پر جاندار کی تصویر ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے۔ جب شریعت کا مسئلہ آ گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف نہیں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزاکت بیویوں کی اپنی جگہ، نخرے اپنی جگہ، سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن شریعت کے خلاف برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دونوں واقعے ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے سارے نخرے برداشت کرو،
لیکن اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بالوں کو کھلا رکھوں گی، شریعت کے خلاف ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، شریعت کے خلاف ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ مجاز شریعت کی بغاوت کرے گی، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ سارے مسائل نخروں کے اپنی جگہ ہوا کرتے، لیکن حدود شرع میں شریعت کے خلاف اگر وہ چلنا چاہے تو اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں واقعہ ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ اس میں ساری باتیں اللہ نے اور بھی رکھی ہے، اس کے ذریعے سے شفا بھی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بیت المال کا جو مال تھا، غلہ اناج وغیرہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کو دربان بنایا تھا۔ رات میں دربانی کر رہے تھے سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے، اور کوئی چور چوری کرنے والا آیا اور وہ بھرنے لگا۔ حضرت نے پکڑ لیا اس کو، وہ منت سماجت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، رونے دھونے لگا، تو حضرت نے اس کو معاف کر دیا۔ فجر کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو ہریرہ پہنچے تو حضرت پوچھتے ہیں ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا۔ فرمایا وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت وہ معافی مانگنے لگا، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر آیا، پھر بھرنے لگا، پھر معافی تلافی ہو گئی، حضرت نے چھوڑ دیا۔ حضرت نے پھر صبح پوچھ لیا وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا آج تو میں تجھے لے ہی جاؤں گا، آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ایک چیز بتاؤں، اگر تو وہ پل لیا کرے، کل لیا کرے، تو چور ڈاکو سے تو محفوظ ہو جائے گا، تو مجھے چھوڑ دے گا، اس شرط پر میں تجھے بتاؤں۔ تو کہا بالکل میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا دے وہ۔ کہا کہ قرآن کریم میں جو آیت الکرسی ہے، رات میں تم دروازہ بند کرنے کے موقع پر اس کو پڑھ لیا کرو تو اللہ چور سے، ڈکیتوں سے، شیطان سے تمہیں محفوظ کر لے گا۔ جب اس نے یہ بتا دیا تو شرط چونکہ اسی پر طے ہوئی تھی اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح حضرت نے فرمایا رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت ہماری یہ شرط ہو گئی، اس نے یہ ایک بات بتائی، میں نے اس پر اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا بات سچی کہی وہ جھوٹا ہے۔ روایت میں ہے بات سچی کہی وہ خود جھوٹا ہے۔ فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا۔ تو قرآن کریم میں پتا چلا کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس مکان میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو جن شیطان وغیرہ سے محفوظ کر دے۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بغداد کی جامع مسجد کے سامنے ایک بچہ بیٹھ کر رو رہا تھا، تو ایک بڑا سا بلہ وہ اس کے پاس گیا اور باتیں کرنے لگا عربی میں، اور بچے سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ نے مجھ کو مار کر نکال دیا ہے اپنے مکان سے، بس میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بھوکا ہوں۔ تو کہا تیرا مکان کون سا ہے، میں تجھے کھانا لا دوں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرا مکان ہے۔ وہ بلہ گیا اور واپس آیا، اور واپس آ کر یوں کہا کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا ہے اور میں شیطان ہوں، کھول نہیں سکتا ہوں۔ روایت ثابت ہو گئی کہ جس مکان کو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا جائے، شیطان ہو یا جن ہو، چور ہو یا ڈکیتا ہو، لیکن ہم اس کو وہ اس کو کھول نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنی جگہ 100% سچا ہے، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شمار فضائل قرآن کریم کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حضرت کے اوپر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا زبردست جادو ہوا تھا، اور ایک یہودی نے کیا تھا جس کا نام لبید تھا، اور وہ بڑا شاعر تھا، اس نے جادو کیا تھا، اور جادو میں یہود پہلے سے مشہور و معروف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جو بھی جادوگر ہی سامنے آئے تھے آپ کے، معلوم ہوتا ہے یہود میں جادوگر بہت پہلے سے جادو چلا آیا ہے۔ قرآن کریم میں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے مستقل جادو کا بیان کیا گیا۔ جادو میں یہ تاثیر ہے جو قرآن نے بیان فرمائی 11ویں رکوع کے اندر پہلے پارے میں، کہ یہ جادو جو ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے، تفریق کر دیا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرا دیا کرتا ہے، جھگڑے کرا دیا کرتا ہے، طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے، یہ اس کے اندر اثر رکھا ہے۔
تو بہرحال یہود کے اندر پہلے بھی جادو اور آج بھی ان میں جادو موجود ہیں. آپ چلے جائیں اسرائیل کے اندر تو جادو کے اعلیٰ قسم کے صفات ان کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گی. یہ پرانی ان کے اندر حرکت ہے جو ان پہ چلی آئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی ہی نے جادو کیا تھا جس کا نام لبید تھا، شاعر تھا. حضرت ایک مرتبہ سوئے اور جادو کا اثر حضرت پر یہ ہوا تھا کہ آپ دنیا کے جو امور ہوتے تھے، دنیا کے جو کام ہوتے تھے اس کو بھول جاتے تھے. اس بیوی کے پاس گئے پھر بھول گئے میں نہیں گیا، اس بیوی کے پاس گئے بھول گئے میں نہیں گیا، ان کے ساتھ ملے بھول گئے میں نہیں ملا. دین کے اندر کوئی نسیان آپ کو طاری نہیں ہوا تھا دنیا کے مسائل پر. البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اتنا خطرناک حضرت کے دماغ پر جادو کیا ہوا تھا کہ امت کے کسی فرد پر ہوتا تو وہ پاگل ہو کر دیوار سے ٹکرا کر اپنے آپ کو مار دیتا. ایسا خطرناک جادو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا. 40 دن تک حضرت پر اس کا اثر رہا. 1-2 دن نہیں، 40 دن تک حضرت پر اس کا اثر رہا. پھر جبریل و میکائیل آپ کے خواب میں تشریف لائے اور دونوں نے گفتگو کی اور بتایا کہ فلاں کنویں کے اندر حضرت کے بال مبارک لے کر اور آپ کی کنگھی کے دندانے لے کر مستقل اس کا چھوٹا سا پتلا بنا کر اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کیا ہے. وہاں سے نکالا گیا اور وہ جو بال تھے حضرت کے اس پر 11 گرہیں تھیں، 11 گانٹھ لگائے ہوئے تھے. اللہ نے آپ کو معوذتین عطا فرمائی، سورہ ناس اور سورہ فلق، اور فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ اور ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاؤ. 11 گرہیں کھل گئی، 11 آیتیں پوری ہو گئی اور حضرت کے سحر بھی اچھا ہو گیا، آپ کا جادو اچھا ہو گیا. حضرت عائشہ کی روایت میں صحابہ نے فرمایا حضرت ہم اس سے بدلہ لیں. حضرت نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو اچھا کر دیا، مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہ ساری باتیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی بات کے قائل ہے کہ یہ جو سورہ ناس اور فلق ہے جو معوذتین ہے وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ تو دعا ہے، یہ تو تعوذ ہے، یہ تو سحر کھولنے کا علاج ہے. اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، مطلب قرآن تو ہے لیکن اصل اس کا نزول جو ہے وہ علاج کے لیے ہوا ہے. تو بہرحال قرآن میں یہ ساری باتیں ہیں. شفاء لما فی الصدور ہے، دلوں کے لیے قرآن شفا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کا اصلی مقصد جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے تاکہ میری اور آپ کی زندگی کو یہ قرآن بنائے. پھر حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں بے شمار مخلوق بنائی. ان تمام مخلوقوں میں اگر کسی کو مکلف بنایا تو اللہ نے 2 ہی مخلوق کو مکلف بنایا اپنے اعمال کا، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. ملائکہ مکلف نہیں ہے، یاد رکھنا، ملائکہ مکلف نہیں ہے. مکلف کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس کو اختیار دے دیا جائے خیر کا بھی اور شر کا بھی. تو چاہے اچھائی کر تو چاہے برائی کر، تو گناہ کر یا نیکی کر، تو نماز پڑھ یا شراب پی، تو کسینوں میں جا یا مسجد میں جا. جس کو مکمل اختیار دیا جائے اسے مکلف کہا جاتا ہے. فرشتوں کو مکمل اختیار ہی نہیں دیا گیا، ان میں تو ایک ہی مادہ رکھا ہے خیر ہی خیر کا، شر کا مادہ ہی نہیں، تو وہ مکلف نہیں ہو سکتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے وہی کام کریں گے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا، اور اللہ کی خلاف ورزی اور بغاوت یہ کبھی فرشتے نہیں کر سکتے ہیں. تو فرشتے مکلف نہیں ہے، جانور مکلف نہیں ہے. حق تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو مکلف بنایا، لیکن جنوں کے اندر کوئی مربی بنا کر نہیں بھیجا، کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا. نبی بنا کر اگر اللہ نے کسی کو بھیجا ہو تو وہ حضرت انسان میں بھیجا ہے. انسان کی زندگی اتنی، اس کا عالم جو بنایا، میرا اور آپ کا جو عالم ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے. 7 فٹ کے ہم لمبے ہیں، 2 فٹ کی ہماری چوڑائی ہے. ہماری دنیا بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے وسعتیں ہم میں اتنی رکھی ہے کہ میرا دماغ جب سوچتا ہے تو 1 منٹ میں
آپ لندن سے ہٹ کر کے نہ معلوم کہاں کہاں کی سوچوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور میرا دل جب کسی چیز کو لینے کے لیے لگتا ہے تو میرے خیالات اتنے دور چلے جاتے ہیں. تو جسم چھوٹا ہے، اللہ نے وسعت بڑی زبردست عطا فرمائی ہے اس انسان کو، اور مربی اسی میں سے بھیجا، انبیاء اسی میں سے بھیجے، رسول اسی میں سے بھیجے، مقتدا اسی میں سے بھیجے. کتاب انہی لوگوں کو دی گئی جنہوں کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. تو رسول انسانوں میں سے، انبیاء انسانوں میں سے، کتابیں انسانوں کے اوپر اتری، اور اس میں اخیر میں سب سے بڑا مقتدا، سب سے بڑے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور آپ کو ایک مقدس کتاب اور مقدس قرآن عطا فرمایا. اور یہ عجیب و غریب کتاب آپ کو عطا فرمائی. یہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب اللہ کے نبی کو عطا فرمائی. لوگ آج پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ، خدائے پاک کی قسم یہ قرآن قیامت تک کے مسائل کا حل ہے. اس میں سارے مسائل ہیں، اس میں گہرائی ہے، اس میں بصیرت ہے، اس میں اتنے علوم ہیں اس قرآن مقدس کے اندر. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے اوپر ایک بات ایک جگہ یوں فرمائی کہ بھائی سائنس ترقی کر رہی ہے، پہلے کبھی آنکھ تبدیل نہیں ہوتی تھی، اب تو آنکھیں بھی تبدیل ہونے لگی، دوسروں کی آنکھیں ڈالی جانے لگی. پہلے دل اور ہارٹ تبدیل نہیں ہوتے تھے، اب تو دوسروں کے دل بھی ڈالے جانے لگے اور ہارٹ تبدیل ہونے لگے. پہلے گھٹنوں کے آپریشن نہیں تھے، اب چاہے آرٹیفیشل ہو لیکن بہرحال اس کے بھی آپریشن ہونے لگے. پہلے یہ گردہ اور کڈنی کا کوئی آپریشن نہیں، اب اس کو بھی ٹرانسپلانٹ کے ذریعے سے چینج کیا جانے لگا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سائنس دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اور دوسروں اب تو جانوروں کے دلوں کو اور ہارٹ کا اوپر ریسرچ ہو رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے، تاکہ اس کو بھی ڈالا جائے اور ایک انسان کو زندہ رکھا جائے. بہرحال کہنے کا مطلب سائنس دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان انین ہے، وطی پر قادر نہیں ہے، ملاقات اور مجامعات بیوی کے ساتھ قادر نہیں ہے، لیکن سائنس ترقی کر کے اس کے عضو کو کاٹ کر دوسرے کے عضو کو اس کے ساتھ لگائے گی، اور یہ وطی کرے گا، یہ جمع کرے گا، نکاح کرے گا اور بیوی کے ساتھ جمع کرے گا. بہرحال سائنس تو اپنی جگہ یہ مسئلہ کرنے والی ہے، کر کے رہے گی. جیسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے رہی، آنکھ ٹرانسپلانٹ کر کے رہی، یہ سارے تو یہ مسئلہ بھی کرنے والی ہے. فرمایا سائنس پر اشکال کچھ نہیں ہوگا، اشکال علماء تم پر ہوگا کہ اگر اس طرح پر اس کے عضو کو کاٹ کر دوسرا عضو لگایا گیا اور اس نے اپنی بیوی سے وطی کی اور ملاقات کی اور بچہ پیدا ہوا، تو علماء کے لیے چیلنج ہوگا کہ بچہ حرامی ہوگا یا حلالی ہوگا. دوسرے کے عضو کو دیکھا جائے تو بچہ حرامی ہے، لیکن طاقت اور قوت کو دیکھا جائے تو بچہ حلالی ہوگا. جب یہ مسئلہ آئے گا تب اہل علم کے لیے چیلنج ہوگا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن اے اہل علم تم اسی قرآن اور حدیث میں غور کرنا، اللہ تمہاری رہبری کر دے گا. تو اس قرآن مقدس کے اندر قیامت تک کے سارے مسائل ہیں. ان احادیث مبارکہ میں اب تعالیٰ نے قیامت تک کے سارے مسائل رکھے ہیں. ہمیں اپنے اس قرآن کا فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کی ابتدا کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے جو قرآن کے ساتھ لگائے. میں نے ابھی ہندوستان کے کئی مدرسوں کے دارالعلوموں کے سالانہ جلسے میں یہ واقعہ بیان کیا. میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، لوگ اس کو کالو 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 کہتے تھے اس لیے کہ وہ کالے کالے تھے، تو لوگ ان کو کالو کہتے تھے. ان کی ماں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میرے بچے کو لوگ کالو کہتے، اللہ کوئی ہنر دے دے، کوئی ہنر دے دے تاکہ میرا بچہ سنور جائے، اس کا کوئی اور نام ہو جائے اور یہ کالو کا لیبل جو ہے وہ اس پر سے ختم ہو جائے. حق تعالیٰ نے اس بچے کو اس علم قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا، اس علم قرآن کے ساتھ جڑا، اور وہ اس علم کے ساتھ جڑا، اور بڑے ہونے کے بعد وہ کسی اللہ والے سے منسلک ہوا، اور خداوند قدوس نے اس علم قرآن کی برکت سے اور اللہ والے کی برکت سے اپنی معیت نصیب کر دی، اپنا تعلق نصیب کر دیا. اور اب تعالیٰ سے جب وہ جڑ گیا تو اس کا عالم یہ ہوا کہ سیاہ پنا اور کالا پن ختم ہو گیا، چہرہ بالکل سفید اور نورانی بن گیا، اور اس کی خدمت میں کون بیٹھنے لگا؟ ارے اس کے قدموں میں مولانا علی میاں ندوی جیسا بیٹھنے لگا.
منظور نعمانی جیسا بیٹھنے لگا، مولانا الیاس کاندھلوی بانی تبلیغ جیسا بیٹھنے لگا، اور مولانا زکریا کاندھلوی جیسا اس کی خدمت میں بیٹھنے لگا، وہ کون شخصیت جس کو بچپن میں کالو کہتے تھے، علم قرآن نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا، وہ کون شخصیت ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ کا یہ بچپن ہے اور یہ جوانی اور یہ بڑھاپا ہے کہ جن کے قدموں میں اپنی تربیت کے لیے مولانا الیاس صاحب بھی جا رہے، مولانا زکریا بھی جا رہے، مولانا علی میاں بھی جا رہے اور منظور نعمانی بھی جائیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کو اس مقام تک پہنچانے والا یہی قرآن ہے، جس سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم جو ہے اس کا اصل نزول ہے جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے عنقریب طلوع ہونے والا ہے، اس مبارک مہینے کو اس قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے۔ لوگ عام طور پر پوچھتے رہتے ہیں کہ رمضان میں کیا عبادت کریں، کیا عبادت کریں۔ بھائی روزہ تو اپنی جگہ فرض ہے، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، وہ تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، لیکن یاد رکھو ایک فرضیت کو ادا کرنے کے اندر کئی فرائض کو جو ہم غائب کر دیتے ہیں۔ کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن اس کی پاداش میں سوتے رہے، نمازیں چھوڑ دی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ تو ہم نے رکھا لیکن روزے کے ساتھ ساتھ لایانی باتوں میں ہم نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا، بیکار اور عبث کی باتوں میں اپنے آپ کو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس انسان نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ لایانی اور بیکار کی باتوں میں مبتلا ہوا یا غیبت اور برائیوں میں مبتلا ہوا، تو اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے تجھے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تو صرف بھوکا رہا، باقی میرے پاس تیرے لیے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے اور جا کر کے یہ فرمایا حضرت دعا فرما دیجیے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا تو خود استغفار کر۔ اس نے کہا حضرت میں نے بہت استغفار کیا لیکن آپ اللہ والے ہیں اس لیے میں آپ کے پاس استغفار کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس نے دلیل پیش کی کہ حضرت لوگ بھی تو نبی کے پاس جاتے تھے استغفار کرانے کے لیے، تو آپ بھی میرے لیے استغفار کر دیجیے۔ حضرت نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیا گناہ ہوا تجھ سے؟ اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو حضرت سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اچھا زنا ہو گیا، میں تو سمجھا تو نے کسی کی غیبت کر لی ہوگی، اس لیے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ غیبت کا گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، تو اتنا بدترین گناہ اس کو کہا گیا۔ اور ہماری مجلسیں عمومی طور پر روزوں کی حالت میں بھی اس سے خالی نہیں ہوتی ہے کہ بس برائیاں ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، الزام لگائے جا رہے ہیں اور کیسی بدنام کرنے کی تدبیر اور سازشیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے، حج اور عمرے پر عمرے کرنا بھی آسان ہے، لیکن حقوق العباد بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حقوق العباد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن زور دیا اور بہت زور دیا۔ بہت مشہور روایت ہے، بیہقی کی روایت، ابو داؤد شریف نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت مسجد میں بیٹھے اور فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، وہ دیہاتی آدمی تھے۔ دوسرے دن فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، وہ دیہاتی آدمی تھے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا، وہ وہی آدمی۔ 3 دن تک آتے رہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں ان کے مکان گیا کہ لا ان کے اعمال رات کے دیکھوں کہ کس عمل کی بنیاد پر حضرت نے ان کو جنتی بتایا ہے۔ تو فرمایا کہ یا عمی، میرے چچا، میں آپ کے گھر پہ 2-4 دن مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے رہیے۔ اب جو رات میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان کے اعمال دیکھ رہے ہیں تو کوئی عمل ان کا نہیں، وہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، کھیرو تھے، فارمر تھے، کھیتی میں کام کرتے تھے دن بھر، رات آئے عشاء کی نماز پڑھی، لیٹ گئے بستر پر، فجر تک تہجد بھی نہیں پڑھی، سیدھے فجر پر جا کر کے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، کوئی عمل نہیں دیکھا کہ جو عمل یہ بتا رہا ہو کہ واقعتاً یہ جنت میں جانے والا بہت اونچا عمل ہے جو خاص طور پر وہ کرتے ہو۔ تو پھر تیسرے دن عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ حضرت میں تو کوئی خاص عمل آپ کا دیکھنے آیا تھا، نبی نے آپ کو جنتی بتایا اور میں نے تو کوئی خاص عمل۔ فرمایا بیٹے یہی میری زندگی ہے۔ جب ناخی عرب میں دستور تھا ہر بڑے کو چچا، چھوٹے کو بھتیجا۔ فرمایا یہی میری زندگی ہے جو تم نے دیکھ لی۔ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، بس یہی اعمال ہے، میری زندگی ہے۔
بہرحال عبداللہ بن عمرو بن العاص جانے لگے تو صحابی نے فرمایا رک جاؤ، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہہ دیا ہو۔ فرمایا وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں، دوام کا لفظ نہیں ہے، اسلام کا لفظ ہے، میں جب سے اسلام لایا ہوں آج تک میرے سینے میں اور میرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے یہی وہ عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو رمضان المبارک میں جہاں روزے رکھنا ہے اس کو تو فرض قرار دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس فرضیت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اور جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ کے اس فرمود کو نقل فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں خود بدلا دوں گا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں اللہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ نماز میں عبدیت ہے اور اللہ عبدیت سے پاک ہے۔ اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ عمرہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی صفت یہ ضرور ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ اللہ کی صفات ہے، بندے نے ٹیمپرری اور وقتی طور پر ان صفات کو اپنایا، اور دنیا کا دستور ہے میں تمہاری نکالی کرتا ہوں تو تمہارے دل میں میری محبت آ جاتی ہے۔ بندہ جب اللہ کی نکالی کرنے لگا تو اللہ نے فرمایا عبدیت والی عبادت کا بدلہ فرشتہ دے گا، میری نکالی کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔ یہ خود علماء نے اس کے اندر وجہ لکھی۔ ہاں ایک روایت ضرور ہے کہ حضرات صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا یا رسول اللہ حل صلی اللہ تبارک و تعالی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے؟ صحابہ کی عجیب اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے سوالات نہ ہوتے تو شریعت کھل کر نہ آتی، اگر ان کے سوالات نہ ہوتے تو شریعت کھل کر نہ آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا منو کی شعذب، جس کی چھان بین ہو گئی، تحقیق ہو گئی، اس کو عذاب ضرور ہوگا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب آپ کہتے ہیں کہ عذاب ہوگا، اور قرآن کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا، اللہ تو آسان حساب کہہ رہا ہے اور آپ عذاب کو بیان کر رہے ہو، تو آپ کی بات اور قرآن کی بات میں ہمیں کچھ تعارض نظر آ رہا ہے۔ فوراً سوال کیا تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا، اگر عائشہ سوال نہ کرتی تو یہ مسئلہ کھل کر نہ آتا۔ فوراً اللہ کے نبی نے جواب دیا عائشہ اگر تیرا نامہ اعمال اٹھا کر اللہ نے یوں کھولا اور پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، چھان بین ہو گئی، تحقیق کر لی، تو فرمایا عذاب ضرور ہوگا، اس لیے کہ بندے کے پاس جواب نہیں ہو سکتا یہ گناہ کیوں کیا۔ اور اگر اللہ نے نامہ اعمال لے کر یوں بغیر چھان بین اور تحقیق کیے ہوئے اوپرا اوپری دیکھ لیا اور نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دے دیا، یہ ہے قرآن کا مطلب فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اگر اوپر اوپر دیکھ لے تب تو حساب آسان ہوگا، اور تحقیق کر لی تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کبھی مال شر لے کر آتا ہے، بخاری تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب قرآن نے تو مال کو خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن میں تو مال خیر ہے اور آپ شر کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فوراً اس مسئلے کو، تاکہ آنے والی امت کو یہ خلجان نہ ہو، حضرت نے فرمایا اور ایگزامپل دے کر سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا، یہ نہیں کہ ویسے ہی سمجھا دیا، حضرت نے ایگزامپل اور مثال دی، اور یوں فرمایا کہ دیکھو ایک جانور ہے، بارش کے زمانے میں جنگل میں گیا اور اس نے کچھ کھایا، پھر دھوپ میں کھڑا رہا، پھر پیشاب پخانہ کیا، پھر کھایا، پھر دھوپ میں کھڑا رہا، پھر پیشاب پخانہ کیا، وہ جانور ہلاک نہیں ہوگا، اور جو کھاتا ہی رہا ہریالی کو دیکھ کر اور پیشاب پخانہ نہیں کیا، دھوپ میں کھڑا نہیں رہا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب یہ مثال صحابہ سمجھ گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال کمایا اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، کمایا پھر خرچ بھی کیا، اس کا مال کبھی ہلاک نہیں کرے گا، وہ خیر ہے، اس کو قرآن نے خیر کہا ہے۔ اور جس نے کماتا رہا اور ادھر اللہ کو نہیں دیا، اس کا مال شر ہے، اس کو ہلاک کر دے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو، ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بات کو واضح فرمایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ سوال کرتے تھے، شریعت کھلتی چلی جاتی تھی. میں نے ابھی بچیوں کے مدرسے میں صرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عورت نے حضرت کو پوچھ لیا کہ حضرت صبح میں جیسے مرد اپنے کپڑوں کے اوپر کوئی جو ہے دھبا دیکھتا ہے تو غسل فرض ہے اس کے اوپر، تو اگر عورت کوئی دھبا دیکھے تو اس کو اگر احتلام ہوا ہو تو حضرت نے فرمایا عورت دیکھے تو عورت پر بھی غسل فرض. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلیم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ام سلمہ ہی تھی، فرمایا یا رسول اللہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، او تحتلم المرأة، عورت کو بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ ام سلمہ کو کبھی ہوا نہیں ہوگا. احتلام کی وجہ جو ہے وہ شیطان ہے، اور ازواج مطہرات شیطان سے پاک ہیں، اس لیے ان کو تو کبھی ہوا نہیں. تو فرمایا اللہ کے حبیب عورت کو بھی ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا فبما تشبہ الولد، پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر حضرت نے ایک اصول بیان فرمایا. کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی ایکس رے نہیں تھا، کوئی MRI کا مشین نہیں تھا، کوئی جو ہے CT اسکین کا مشین نہیں، وہ براہ راست وہاں سے لے کر بولتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا رحم دانی میں جس کا پانی پہلے پہنچتا ہے، اگر مرد کا پہلے پہنچا، اللہ میل کا فیصلہ کرتا ہے، لڑکے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے پہنچتا ہے تو اللہ جل شانہ فیمیل اور لڑکی کا فیصلہ کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا جس کا پانی زیادہ جاتا ہے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے. اگر باپ کا پانی زیادہ ہے تو بچہ باپ کے مشابہ، اگر ماں کا پانی زیادہ گیا تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں. کوئی سائنس نہیں تھی اور اللہ کے حبیب نے اس وقت اس ٹیکنالوجی کو بیان فرمایا. تو صحابہ کرام پوچھتے تھے، حضرت مسائل کو بیان فرماتے تھے، تو فرمائے یا رسول اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نعم، اللہ بھی نماز پڑھتا ہے. اب سوال ہوا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز تو ابدیت ہے، ابدیت اللہ کیسے کرے گا؟ حضرت نے فرمایا نماز سے مقصود عظمت خداوندی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اور اللہ خود اپنی عظمت بیان کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے. فرمایا اللہ کا اپنی عظمت کو بیان کرنا یہ اللہ کا نماز پڑھنا ہوا. یہ نماز تو نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے. تو میرے بھائیوں مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے خلاف جو چیزیں الرجی پیدا کرنے والی ہے، جو چیزیں جو ہے ہمارے روزے کو پامال کرنے والی ہے، مٹانے والی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور بچا جائے. اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کیا عبادت کریں. بھائی سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن. رمضان میں سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کثرت سے کریں. اللہ نے وحی کا نزول اور ابتدائے وہی رمضان ہی سے فرمایا. رمضان سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے کثرت سے تلاوت کریں. ہمارے اکابر کے باب میں آتا ہے کہ ہمارے اکابر، بعضوں کے باب میں آیا کہ 60 قرآن پورا کرتے تھے، 60، یعنی دن میں ایک رات میں ایک. امام شافعی سے متعلق مشہور ہے 45 قرآن رمضان میں پورا کرتے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں میں نے خود ہمارے شیخ سے سنا کہ ہمارے حضرت اتنے کاموں کے ساتھ رمضان میں 22 قرآن پورے کرتے تھے. تو قرآن کا یہ مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں. کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ روزانہ 3 پارے کا معمول بنا لیں. اگر 3 پارے کا معمول بن گیا، رمضان میں 3 قرآن ضرور پورے ہو جائیں گے. پہلے عشرے میں 1، دوسرے عشرے میں 1، تیسرے عشرے میں 1، 3 قرآن اور 1 تراویح میں سننا ہو جائے گا تو ہمارے 4 قرآن پورے ہو جائیں گے. کتنی بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی اور سعادت ہوگی کہ ہم کتنی عظیم الشان دولت کو لینے والے بنے. اور قرآن کا نزول ہدایت کے لیے ہوا ہے، اس میں ہدایت کو تلاش کریں، قرآن کے اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزاریں.
چاہے فتویٰ قرآن کا میرے خلاف آ جائے میں مان لوں اسے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس لیے فتویٰ میرے خلاف آ جائے میں اسے مان لوں، تسلیم کر لوں، اور میں یہ سمجھ لوں میرے اللہ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، میرے نبی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے. اللہ جل شانہ اس عظیم الشان کتاب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ موقع عطا فرمائے تو وہ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ پڑھو، یا ہفتے میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک مرتبہ، یا زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن پڑھ لیا کرو. اب جس کو نہ کرنا ہو نا وہی کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. جس کو کرنا نہیں ہے اس کو حدیث ضعیف معلوم ہو رہی ہے. میں جگہ جگہ ایک اصول بیان کرتا ہوں، حدیث ضعیف ہو لیکن اس کی رد میں، اس کی تردید میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے. یہ اصول ہے، ضابطہ ہے حدیث کا. آپ حدیث جانتے نہیں تو حدیث پر بحث کیوں کر رہے ہیں خاموخواہ کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صلاۃ التسبیح کا ہمیں طریق بتایا، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں 10 صحابہ سے منقول ہے، چلو 10 طریق کے اوپر اشکال ہے اور کچھ نہ کچھ کلام، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نہ پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث لے آؤ، اور آپ کے پاس صحیح حدیث کوئی نہیں ہے تو پھر اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر لو. فضائل کے باب میں یہ قابل قبول ہے. اس لیے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے. اللہ جل شانہ اس مبارک مہینے کو مبارک بنا کر ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم صلی وسلم. www.attableek.com, the reviver of